آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں تمیز الدین۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے واضح طور پر کہا ہے کہ بھارت کا 2021 کا کھلونوں کا میلہ آتم نربھر بھارت بنانے کی سمت میں ایک اہم قدم کی حیثیت رکھتا ہے۔ داخلی امور کے سیکریٹری نے ریاستوں اور مرکز کے انتظام والے علاقوں سے کہا ہے کہ کووڈ-19 وبا پر پوری طرح قابو پانے کے لیے وہ بالکل چوکس رہیں اور سخت نگرانی رکھیں۔ اب تک ملک بھر میں 1 کروڑ 42 لاکھ سے زیادہ افراد کے کووڈ-19 سے بچاؤ کا ٹیکہ لگایا جا چکا ہے۔ مغربی بنگال، آسام، تمل ناڈو، کیرالہ اور پڈوچیری اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کل دن میں 11 بجے آکاشوانی سے من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات پیش کریں گے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم مودی نے کہا ہے کہ بھارت کا 2021 کا کھلونوں کا میلہ ملک کی صدیوں پرانی روایات کو مستحکم کرنے اور آتم نربھر بھارت بنانے کی سمت میں ایک اہم قدم کی حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے یہ بات ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اس میلے کا افتتاح کرتے ہوئے کہی۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت میں زیادہ تر کھلونے قدرتی اور ماحولیات کے لیے سازگار چیزوں سے بنائے جاتے ہیں۔ ان کھلونوں میں جو رنگ استعمال کیے جاتے ہیں وہ بھی قدرتی اور محفوظ ہوتے ہیں۔ جناب مودی نے ہندوستانی کھلونے بنانے والوں سے اپیل کی کہ وہ ایسے کھلونے تیار کریں جو ماحولیات کے اعتبار سے بہتر ہوں اور ان کا دوبارہ بھی استعمال کیا جا سکے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کھلونوں کا یہ پہلا میلہ صرف کوئی کاروباری یا اقتصادی موقع نہیں ہے، بلکہ یہ ملک کی صدیوں پرانی کھیل کود کی ثقافت کو مستحکم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ شطرنج کا کھیل جو بھارت سے شروع ہوا تھا آج دنیا بھر میں مشہور ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقامی کھلونے بچوں میں اتحاد کے جذبے کو مضبوط کرتے ہیں۔ کھلونے نہ صرف دلچسپی کا باعث ہوتے ہیں بلکہ ان سے سائنسی نظریات کا بھی سبق ملتا ہے۔ اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے کپڑوں کے محکمے کی وزیر اسمرتی ایرانی نے کہا کہ اس میلے میں شراکت دار 11 ریاستوں کے پویلین ہوں گے اور 100 ماہرین اظہار خیال کریں گے۔ محترمہ نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم مودی کی جانب سے ترغیب اور ہدایت کے بعد ہی کھلونوں کے اس میلے کا انعقاد ہو سکا ہے۔ داخلی امور کے سیکریٹری اجے بھلہ نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے کہا ہے کہ وہ پوری طرح چوکس اور خبردار رہیں تاکہ کووڈ کی وبا پر مکمل طور پر قابو پایا جا سکے۔ انہوں نے اس سلسلے میں سبھی ریاستوں اور مرکزی علاقوں کو خط لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کووڈ-19 سے متعلق رہنما ضابطوں کو اگلے مہینے کی 31 تاریخ تک توسیع دے دی گئی ہے۔ جناب بھلہ نے اپنے خط میں یہ بھی لکھا ہے اگرچہ پچھلے کچھ مہینوں میں نئے معاملات کی تعداد میں کافی کمی آئی ہے، اس کے باوجود سخت نگرانی اور چوکسی برتے جانے کی ضرورت ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ اب تک ملک میں 1 کروڑ 42 لاکھ سے زیادہ افراد کو کووڈ-19 سے بچاؤ کا ٹیکہ لگایا جا چکا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صحت کی دیکھ بھال اور پیش رہنے والے 7,69,000 افراد کو یہ ٹیکہ لگایا گیا۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 12,000 سے زیادہ مریضوں کے صحت یاب ہونے کے بعد ملک میں اس بیماری سے شفا یاب ہونے والوں کی شرح 97.14% تک پہنچ گئی۔ وزارت کے مطابق 1 کروڑ 7 لاکھ سے زیادہ افراد پہلے ہی اس مرض سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 113 اموات کی اطلاع ملی ہے۔ اس طرح ملک میں مرنے والوں کی تعداد مجموعی طور پر 1,56,000 سے زیادہ ہو گئی۔ سرکار نے بتایا کہ 6 ریاستوں میں کووڈ کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، جن میں کیرالہ، مہاراشٹر، پنجاب، کرناٹک، تمل ناڈو اور گجرات شامل ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ مہاراشٹر میں یومیہ نئے مریضوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے جو 8,333 بتائی جاتی ہے۔ اس کے بعد کیرالہ کا نمبر آتا ہے جہاں مریضوں کی تعداد 3,671 ہے
اور 622 نئے مریضوں کے ساتھ پنجاب کا تیسرا مقام ہے۔ وزارت نے یہ بھی بتایا ہے کہ صرف 6 ریاستوں اور مرکز کے انتظام والے علاقوں سے 82.3% اموات کی اطلاع ملی ہے۔ اتر پردیش سرکار نے کیرالہ اور مہاراشٹر سے واپس آنے والے لوگوں کے لیے نئے رہنما اصول جاری کیے ہیں۔ ان دونوں ریاستوں میں کووڈ کے مریضوں کی تعداد بڑھنے کے پیش نظر یہ رہنما اصول جاری کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کووڈ ٹیسٹ کرنے پر زور دیا ہے اور انہوں نے حکام سے یہ بھی کہا ہے کہ مہاراشٹر اور کیرالہ سے ریاست آنے والے افراد کو الگ تھلگ رکھنے کا بندوبست کیا جائے۔ صحت کے محکمے میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری امت موہن پرساد نے کہا کہ ان ریاستوں سے آنے والے ہر شخص کی ہوائی اڈوں پر جانچ کی جانی چاہیے۔ ان افراد کا ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ کیا جائے اور مرض کی علامات ملنے پر RT-PCR جانچ کی جائے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل آکاشوانی پر من کی بات کے اپنے پروگرام میں ملک اور بیرون ملک کے لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ 74واں ماہانہ ریڈیو پروگرام ہوگا۔ اسے آکاشوانی اور دوردرشن کے نیٹ ورک اور AIR نیوز کی ویب سائٹ www.newsonair.com اور نیوز آن AIR موبائل ایپ پر بھی نشر کیا جائے گا۔ یہ آکاشوانی، DD نیوز، PMO، اطلاعات و نشریات کی وزارت کے YouTube چینلوں پر بھی دستیاب ہوگا۔ ہندی نشریے کے فوراً بعد آکاشوانی اسے علاقائی زبانوں میں نشر کرے گا۔ علاقائی زبانوں میں اس پروگرام کو رات 8 بجے دوبارہ سنا جا سکے گا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مغربی بنگال، آسام، تمل ناڈو، کیرالہ اور پڈوچیری اسمبلی چناؤ کی تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ان سبھی ریاستوں اور مرکز کے انتظام والے علاقے پڈوچیری میں چناؤ اگلے مہینے کی 27 تاریخ سے 29 اپریل تک ہوں گے۔ ووٹوں کی گنتی 2 مئی کو کی جائے گی۔ اعلیٰ چناؤ کمشنر سنیل اروڑا نے نئی دلی میں بتایا کہ تمل ناڈو، کیرالہ اور پڈوچیری میں ایک ہی دن یعنی 6 اپریل کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ مغربی بنگال میں ریاستی اسمبلی کے لیے انتخابات کے 8 دور ہوں گے اور یہ سلسلہ مارچ کی 27 تاریخ سے شروع ہو کر 29 اپریل کو ختم ہوگا۔ وہاں 27 مارچ، 1، 6، 10، 17، 22، 26 اور 29 اپریل کو پولنگ ہوگی۔ آسام میں 27 مارچ، 1 اور 6 اپریل کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ انتخابی کمیشن نے تمل ناڈو میں کنیا کماری لوک سبھا حلقے اور کیرالہ میں ملا پورم لوک سبھا حلقے کے ضمنی چناؤ کا بھی اعلان کیا ہے جو 6 اپریل کو ہوگا۔ ادھر آسام میں گولا گھاٹ انتظامیہ نے چناؤ کے لیے تمام ضروری انتظامات کر لیے ہیں۔ چناؤ عمل کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کی خاطر وسیع انتظامات کیے گئے ہیں۔ سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ 80 سال سے زیادہ عمر کے ووٹر ڈاک کے ذریعے اپنا ووٹ دے سکیں گے۔ نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو نے انقلابی مجاہد آزادی چندر شیکھر آزاد کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں جناب نائیڈو نے کہا کہ وہ ایک ممتاز رہنما اور سچے محب وطن تھے۔ آزاد نے بہت سے لوگوں کو آزادی کی تحریک میں شامل ہونے کی ترغیب دی۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے بھی انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ جناب شاہ نے اپنے پیغام میں کہا کہ چندر شیکھر آزاد کی قربانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مادر وطن کی خدمت کے لیے ہر چیز کو نچھاور کیا جا سکتا ہے۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم مودی نے واضح طور پر کہا ہے کہ بھارت کا 2021 کا کھلونوں کا میلہ آتم نربھر بھارت بنانے کی سمت میں ایک اہم قدم کی حیثیت رکھتا ہے۔ داخلی امور کے سیکرٹری نے ریاستوں اور مرکز کے انتظام والے علاقوں سے کہا ہے کہ کووڈ-19 وبا پر پوری طرح قابو پانے کے لیے وہ بالکل چوکس رہیں اور سخت نگرانی رکھیں۔ اب تک ملک بھر میں 1,42,00,000 سے زیادہ افراد کے کووڈ-19 سے بچاؤ کا ٹیکہ لگایا جا چکا ہے۔ مغربی بنگال، تمل ناڈو، کیرالہ اور پڈوچیری اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کل دن میں 11 بجے آکاشوانی سے من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات پیش کریں گے۔ خبریں ختم ہوئیں۔